السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 44۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے گھر میں عجیب سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ قیام، آپ کو کیا لگتا ہے شیان واقعہ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ ہمتن گوش تھی۔ نہیں، شیان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن شیان کا غصہ بہت خطرناک ہے اور وہ بچپن سے ہی روشانے کے لیے بہت پوزیسو ہے۔ عمر نے جو روشانے کے ساتھ حرکت کی تھی وہ ایک شوہر کی غیرت پر سوال تھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ افسوس سے سر چٹک گیا تھا۔ میں جانتا ہوں محرمہ، ان دنوں ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں بڑھ پا رہی، اس لیے جب گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو ہم ہنی مون پر تمہاری پسندیدہ جگہ پر جائیں گے۔ وہ پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ شرما گئی۔ خیام، آپ شیان سے ملنے گئے سینٹرل جیل؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے بھی تو صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ وہ شیان کے لیے کافی پریشان تھی۔ ہاں یار، میں گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ملنے نہیں دیا شیان سے، وہ افسردہ ہو گیا تھا۔ خیام، آپ کو نہیں لگ رہا تھا وہ پولیس انسپکٹر شیان کے ساتھ کچھ عجیب بہیو کر رہا تھا؟ اس کے فیس سے ایک عجیب سی خباثت ٹپک رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل کہہ رہا ہے شیان کو پھنسایا گیا ہے۔ وہ کچھ سوچتے بولی تو خیام بھی سوچ میں پڑ گیا۔ تم پریشان مت ہو، سب بہتر ہوگا، جاؤ فریش ہو کے آؤ، پھر ہم نیچے چلیں گے۔ وہ اس کو دلاسا دیتا بولا تو وہ اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ خیام بیٹھ کے کرانوں سے ٹیک لگائے موبائل چلانے لگا تھا۔ اس نے فیس بک آن کی تو حیرت سے آنکھیں وا کیے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ عرصے پہلے عمر کی آئی ڈی ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عمر نے نئی آئی ڈی بنائی تھی اور اس آئی ڈی سے خیام کو ایڈ کیا ہوا تھا۔ عمر کی یہ آئی ڈی ایکٹیو تھی اور عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا کہ عمر کی آئی ڈی کون استعمال کر رہا ہے۔ جہاں تک اسے یاد تھا عمر کا فون تو پولیس کے پاس تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس آئی ڈی پر میسج یا کال کر کے دیکھوں، اس کے دل نے کہا تو دماغ نے نفی کر دی۔ اگر کوئی اور بھی عمر کی آئی ڈی یوز کر رہا تھا تو اسے عمر کی موت کی خبر نہیں تھی کیا؟ وہ موبائل پاکٹ میں ڈالتا اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنگل کی طرف بنے ایک خوبصورت فارم ہاؤس کے کشادہ کمرے میں صوفے پر بیٹھے دو مرد بری طرح سے کہکہے لگا رہے تھے۔ یہ کہکہے کسی کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ کسی کی بربادی پر لگائے جا رہے تھے۔ اچھے لوگوں کی یہ دنیا دشمن ہوتی ہے اور شیان جہانگیر صاف دل کا بندہ ان کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ پولیس نے اس کی اتنی بدتر حالت کر دی ہے کہ میرے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے، لیکن بڑا ڈھیٹ انسان ہے، مار کھا کر بھی جرم قبول نہیں کر رہا۔ کرتا پجامہ پہنا شخص بوٹوں سے سگریٹ لگائے خباثت سے ہنسنے لگا۔ اس کی بات سن سامنے بیٹھے مرد کے چہرے پر سناٹا چھا گیا تھا۔ کیا ہوا، منہ پر پارا کیوں بچ گئے؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھورتا بولا تو سامنے بیٹھے مرد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہیں تم کو رحم تو نہیں آنے لگا اس پر؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھ کو بھلا کیوں رحم آئے گا اس پر؟ وہ میرا کچھ لگتا تھوڑی ہے، بس مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم پھنس گئے تھے۔ وہ اب پریشانی بیان کر رہا تھا۔ ہم نہیں پھنس سکتے کیونکہ ہم نے الف سے یہ تک سب کو پیسہ کھلا دیا ہے۔ قانون، پولیس سب ہمارے اشاروں پر ناچ رہی ہے، تو کون مائی کا لال ہمارا کچھ اکھاڑ سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہتا پھر سے سگریٹ کی کش پڑنے لگا تھا۔ اس کو کب اٹھانا ہے؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ کس کو؟ اس نے سگریٹ انگلی میں دبائے بے نیازی سے پوچھا تھا۔ شیان کی محبوبہ پلس بیوی کو۔ وہ استہزائیہ ہنستا بولا تو سامنے بیٹھے لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس سے تو میرا الگ ہی حساب ہے، بہت جلد وہ یہاں ہوگی۔ وہ مکاری سے بولا تو سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ مہتاب بیگم کی طبیعت خراب کے باعث کچن اسی نے سنبھال لیا تھا۔ وہ نازی اور شفقت کے ہمراہ شیان سے ملنے گئی تھی لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا تھا۔ سعادت ولا کے سب سے پاورفل بندے سعادت حسین ہی تھے اور وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اگر آج وہ ٹھیک ہوتے تو بآسانی شیان کو رہا کرا دیتے۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا شیان کو پھانسی ہو جائے گی وہ اس کے غم میں دن بدن گل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ دیوانہ صرف اسی کے لیے جی رہا تھا۔ 1.5 ماہ تو ہوا تھا اسے اپنی محبت حاصل کیے ہوئے اور اسے اس کی بیوی سے دور کر دیا گیا تھا۔ اسے اپنی حالت کی پرواہ نہیں تھی، اسے تو بس روشانے کی پرواہ تھی کہ وہ محفوظ رہے۔ اس دن کے بعد سے کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ بھی پولیس والوں کی حرکت ہوگی کہ وہ کسی کو اس سے ملنے نہیں دے رہے۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت بھاری ہو رہی تھی، جی الگ متلا رہا تھا۔ وہ کچن کا کام نپٹا چکی تھی، بس چاول دم پر لگے ہوئے تھے۔
مہتاب بیگم کمرے میں سو رہی تھی اور ان کے پاس عرش رکی ہوئی تھی۔ جہانگیر شیان کے سلسلے میں کسی وکیل سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ شبنم اور نوید ہاسپٹل میں سعادت حسین کے پاس تھے۔ وہ چولہے کی آنچ دھیمی کرتی کچن سے باہر نکلی تو ایک دم ہی اس کو چکر آئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ خیام اور مہرمہ نیچے اتر کے آئے تو دیکھا وہ ہوش سے بیگانی زمین پر گری ہوئی تھی۔ رشانے مہرمہ تیزی سے بڑھتی اس کے پاس آئی اور اسے ہلانے لگی۔ مہرمہ کی آواز سن کر مہتاب بیگم بھی ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہوا رشانے کو؟ وہ متفکر ہوتی پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں تائی جان، ہم نیچے آئے تو یہ یہاں گری ہوئی تھی۔ خیام انہیں جواب دیتا مہرمہ کے ساتھ اسے اٹھا کے کمرے میں لے گیا تھا۔ آرچ نے ان کے فیملی ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں موندے ساکت لیٹی تھی۔ اس کے کمرے میں خیام، مہرمہ، مہتاب بیگم اور عرش موجود تھی۔ سبھی بیڈ کے گرد دائرہ بنائے کھڑے متفکر دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر رشانے کے سرہانے بیٹھی اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ مبارک ہو مہتاب بیگم، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی ویکنس، اس لیے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے دوائیاں اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے ہیں، وہ کرا کے میرے پاس ہاسپٹل چیک اپ کرانے کے لیے بھیج دیجیے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن سب کے چہرے پر خوشی دور آئی تھی۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، مہتاب نے خوشی سے کہا تو ڈاکٹر انہیں چند ہدایات دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ہمارے برے وقت میں یہ بچہ بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن افسوس کہ اس کا باپ اس وقت رشانے کے پاس نہیں ہے، لیکن جب اسے یہ خبر پتہ چلے گی تو وہ خوشی سے پھولے سب نہیں سمائے۔ مہتاب بیگم کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ تائی جان، آپ بے فکر ہو جائیں، بہت جلد شایان باہر آ جائے گا انشاءاللہ۔ خیام انہیں دلاسا دے کر کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر نکل گیا تھا۔ عرش مہتاب بیگم کو سہارا دیتی ان کے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ مہرمہ رشانے کے پاس بیٹھ کر اس کا سر سہلانے لگی۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کے کونے میں وہ ادمری حالت میں پڑا تھا۔ اس کی شرٹ تک خون میں آلودہ تھی اور کتنے حصوں سے پھٹ بھی چکی تھی۔ سر میں درد کے باعث اس سے آنکھیں بھی نہیں کھولی جا رہی تھی۔ جسم اور چہرے پر کتنے نشان اور نیل واقعہ تھے۔ اسے 2 دن سے بالکل بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا۔ دن بدن پولیس والوں کا تشدد بڑھتا جا رہا تھا تو وہ بھی انسان آخر کتنا برداشت کرتا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ ہلکے گلابی ہونٹ تک خشک ہو گئے تھے۔ گوری رنگت والا چہرہ اب زرد پڑ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کی جان نکل جائے گی۔ جینے کی امید اس کے اندر ختم ہو گئی تھی۔ جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہل سکے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوری طرح سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ نیند کی آغوش تھی یا موت کی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کا جسم ایک دم سن پڑ گیا تھا، جبکہ سانس بھی اندر ہی کہیں گھٹ گئی تھی۔ وہ کسی جنگل میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ کہیں دور سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اندھیرا اتنا بھیانک معلوم ہو رہا تھا کہ روح پناہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ شایان، روشانے کی آواز ایک دم سے اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ دیوانوں کی طرح بھاگتا یا اسے دیکھنے لگا۔ شایان، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ روشانے کی پکار اب باقاعدہ اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ روشانے، کہاں ہو؟ اس نے گائل ہوتے ایک جانب دوڑ لگا دی تھی۔ دور کہیں درخت کے پاس اسے روشانے کا دوپٹہ پڑا دکھا تو وہ اضطرابی کیفیت میں بھاگتا ہوا درخت کے پاس گیا تو دیکھا روشانے درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک پیارا سا بچہ تھا جو زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ روشانے، میں آ گیا ہوں۔ اس نے روشانے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہلایا تو وہ چونک کر اٹھتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ شایان، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی تھی۔ بابا، بابا، بابا۔ وہ ننھا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا شایان کا ہاتھ پکڑ کے ہلانے لگا تو بھیگی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے شایان نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ میں ہوں نا روشانے، کیوں رو رہی ہے؟ ایک ہاتھ سے اس بچے کو گود میں اٹھائے، دوسری طرف سے اس نے روشانے کو خود میں بھینچ لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھیانک رات ایک خوبصورت صبح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ چاروں طرف سے تیز روشنی پھوٹنے لگی تھی، جسے دیکھ ان دونوں کو اپنے حصار میں لیتا گھر کے لیے چل پڑا تھا۔ بابا، بابا، یہ آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ بند ہوتی سانسوں نے ترتیب سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس بے رونق کمرے کو دیکھنے لگا تھا۔ ذہن میں بار بار وہ خواب لہرا رہا تھا۔ روشانے کو اس کی ضرورت تھی، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ فکرمندی سے سوچتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے اندر نئی زندگی پھونک دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا،
لیکن پیاس ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سرد سے اٹھ کر سلاخوں پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے باہر جھانک کر ادھر ادھر نظر ماری تو تھوڑی دور ایک پانی کی بوتل رکھی دکھائی دی۔ اس وقت یہاں کوئی بھی حوالدار موجود نہیں تھا۔ پانی کو دیکھ اس سے پیاس برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دم ہی کچھ خیال آنے پر اس نے اپنی شرٹ اتاری اور اسے پھاڑ کر ٹکڑوں میں کرنے لگا۔ کسرتی جسم پر اب صرف سیاہ بنیان موجود تھی، جس کے باعث اس کے جسم کی چوٹیں صاف دکھ رہی تھی۔ شرٹ کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے تمام ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر ایک رسی کی شکل دے دی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ اپنی نظریں پھیر کر مطلوبہ چیز تلاش کی تھی۔ سامنے لوہے کا ایک پتلا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے اس ٹکڑے کو دبا کر گول کیا اور اس کو قمیص سے باندھ دیا۔ اب یہ لوہے کا ٹکڑا اس نے سیدھا بوتل کے اوپر پھینکا تھا اور اس کا نشانہ ایک ترتیب سے لگا تھا۔ بوتل اس لوہے کے ٹکڑے کے درمیان پھنس گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے رسی کھینچی تو بوتل اچھل کر سلاخوں کے پاس آ گری۔ اس نے بوتل کو ہینڈل سے جدا کیا اور پانی پی گیا۔ پانی حلق میں پہنچتے ہی ایک سکون اس کی ذات میں پھیل گیا تھا۔ پوری بوتل کا پانی پینے کے بعد اس نے بوتل واپس باہر کی جانب اچھا لی اور رسی کو چھپا دیا۔ اب وہ واپس دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ کر رشانے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو مہرماں اس کے سرہانے ہی بیٹھی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھنے لگی تھی جب مہرماں نے اسے ٹوکا تھا۔ رشانے آرام سے، ایسی حالت میں یوں جھٹکے سے نہیں اٹھتے۔ مہرماں کی بات سن وہ حیران پریشان ہو گئی تھی۔ کون سی حالت بھابی؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ تم ماشاءاللہ سے ماما بننے والی ہو، مہرماں نے محبت سے بولا تو اس نے شوق سے اسے دیکھا تھا۔ کیا میں بھابی؟ وہ فرد جس بات سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں رشانے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ڈاکٹر بتا کے گئی ہیں۔ مہرماں کی بات سن اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ بھابی یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ گھر کے حالات کیسے ہوئے ہیں اور شیان بھی میرے ساتھ نہیں ہے، سب کیسے ہوگا؟ وہ متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ رشانے تم بے فکر ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرماں نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ رات میں مہرماں خیام کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ خیام نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روکی تو رشانے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف سے مہرماں بھی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ تم دونوں اندر جاؤ، میں آتا ہوں، خیام کہتے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی بات سن مہرماں رشانے نے اپنے قدم بڑھائے ہی تھے جب تیز رفتار سے چلتی گاڑی ایک دم رشانے کے پیچھے رکی تھی۔ رشانے نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا جب گاڑی کا دروازہ کھول کسی نے رشانے کو اندر گھسیٹ لیا تھا۔ رشانے کی چیخوں کو کسی باری ہاتھ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے دبا دیا تھا۔ یہ سب دیکھ مہرماں ایک شاک کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ گاڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رشانے، مہرماں ہلکے بل چلائی تھی لیکن وہ گاڑی آگے جا کے غائب ہو گئی تھی۔ مہرماں کی چیخیں سن کر خیام بھاگا چلا آیا تھا۔ ارد گرد لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی مگر وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے سامنے سے کوئی رشانے کو اٹھا کے لے گیا تھا اور اسے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ سکینہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کے سو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ابھی تک اس کا بات سے سامنا نہیں ہوا تھا اور شیراز سے وہ خود بات نہیں کرتی تھی۔ کمرے کی لائٹ صاف تھی جن کے باعث کمرے میں گپ خبر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اپنے کانوں میں رشانے کی آواز سنائی دی، بچاؤ، چھوڑو مجھے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اسے یہ آواز اپنے کمرے کے پاس سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی، شاید برا خواب تھا۔ رشانے یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی تھی۔ اس کے اٹھنے کے بعد اب وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ مجھے رشانے سے معافی مانگنی چاہیے، شاید اس کی بد دعا لگی ہے مجھے، اس لیے میں آج اس حال میں ہوں۔ شان افسردگی سے سوچ کر پھر سے لیٹ گئی تھی لیکن نیند پوری رات اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رشانے کے اغوا ہونے کی خبر سن پورا سعادت ولا ایک بار پھر ہل گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک آفت ان کے سر پر آ رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ خیام نے پولیس اسٹیشن جا کے رشانے کی گمشدگی کی FIR کٹوا دی تھی جبکہ مہرماں ابھی تک صدمے میں بیٹھی تھی۔ بیٹوں کے بعد اب بہو کے غائب ہونے پر مہتاب بیگم مسلسل روتی جا رہی تھی۔ رشانے کی گمشدگی کی خبر کسی نے سعادت حسین کو نہیں دی تھی کیونکہ سب جانتے تھے رشانے میں دادا جان کی جان بستی ہے اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ رشانے کے یوں غائب ہونے پر یہ معاملہ مزید الجھ گیا تھا لیکن اب خیام کے کچھ سمجھ آنے لگ گیا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا اگر واقعہ وہی حقیقت تھی تو اس کھیل کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ یہ ایک اسٹور نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں گھر کا بیکار سامان رکھا ہوا تھا۔ روشنی نام کی کوئی شے اس کمرے میں نہیں تھی جس کے باعث پتہ چلنا ناممکن تھا کہ اس وقت صبح ہو رہی ہے یا رات۔ اس کاٹ کبار والے کمرے کے وسط میں رکھی لکڑی بسیدہ کرسی پر بیٹھی وہ آنکھیں پھاڑے اس کمرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس وقت کہاں تھی یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے یاد تھا اسے گاڑی میں دھکیلنے والا شخص منہ پر نقاب لپیٹا ہوا تھا۔ وہ رشانے کو کھینچ کر اس گھر میں لایا اور اسے اسٹور روم میں بند کر کے اسے انجیکشن لگا دیا۔
وہ چیختی چلاتی رہ گئی اور پھر انجیکشن لگنے کے بعد وہ ہوش سے بیگانی ہو گئی تھی۔ اس نقاب پوش کی آنکھوں سے اسے وہ بالکل آباد جیسا لگا تھا، لیکن اس وقت اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور یہ حقیقت تھی اس کو اغوا کرنے والا شخص آباد ہی تھا۔ شیراز کئی دنوں سے گھر نہیں آیا تھا تو وہ رشانے کو اسی گھر میں لے آیا تھا جہاں شانزی اور سکینہ رہتی تھی۔ چونکہ وہ دونوں سو رہی تھی تو بعد کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے روشانے کو لا کر اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ یہ اسٹور روم شانزی کے کمرے کے قریب تھا، جس کے بعد شانزی نے روشانے کی آواز سنی تھی، لیکن وہ اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر چٹک چکی تھی۔ روشانے اپنے ہاتھ پیر چلا کے خود کو رسیوں سے آزاد کرانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام رہی۔ انجیکشن کے باعث وہ پھر سے غنودگی کا شکار ہونے لگی تھی اور اگلے ہی پل وہ سر کرسی کی پشت پر گرا کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ سکینہ کے ساتھ ناشتہ کر کے اٹھی تو شیراز کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ جھجک کر اس کے پاس جا پہنچی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ دنوں بعد آج اس نے شیراز کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی بات سن شیراز نے سر ہلا کے اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ مجھے روشانے سے ملنے جانا ہے۔ میں نے کل اسے خواب میں دیکھا، وہ کچھ پریشان سی تھی، جب سے میرا دل بہت پریشان ہے۔ وہ متفکر ہوتی اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو اتنے عرصے بعد تمہیں روشانے سے ملنے کا خیال تو آیا، جاؤ تیار ہو جاؤ، میں لے جاؤں گا تمہیں۔ وہ تنسیہ کہتا کندھے جھکا کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی شکر گزار نظروں سے اس کی پشت دیکھتی تیار ہونے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ پلوں بعد وہ آف وائٹ اور ریڈ کے کنٹراسٹ کا قمیص شلوار پہنے سیڑھیوں سے نیچے اتری تو صوفے پر بیٹھا شیراز اسے دیکھ پل کے چبکنا بھول گیا تھا۔ اس پل وہ اسے شان سے نہیں لگی تھی، بلکہ اس کے دل پر حکومت کرنے والی وہ لڑکی لگی تھی جو کتنے آرام سے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شیراز کو یوں خود کو تکتا دیکھ ڈر کے مارے وہ چڑچڑی لے کر رہ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شیراز نے شرمندہ ہوتے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔